براہ راست آپ کے لیے چلیں گے سابق صدر آصف علی زرداری نواز آباد میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے برادرم مخدوم احمد محمود صاحب، ممتاز چاند ہمارے میزبان، مخدوم مرتضی محمود صاحب، اچھا کیا، مراد علی شاہ صاحب، مخدوم عمر محمود صاحب، کیبنٹ منسٹرز، پارلیمنٹ آف سندھ، یہاں آئے ہوئے میزبان، دوست، برادر، تساں ہڑیں کو میرا سلام پہنچے۔ بلے شاہ آدھے بلے سی مرنا کونی گھور پیا کوئی ہور۔ میرا خیال ہے بھٹے صاحب دا بھی ہی مقام ہے کہ گھور پیا کوئی اور بھٹے صاحب، بی بی صاحبہ، مرتضی خان، یہ سب اج بھی جیون دے گے۔ یہ سب جہاں نے ہر پیپلز پارٹی دا کو قربانی دیون والا، شہادت کھان والا، جتنے سارے شہید تھے وہ ہڑی جیوندے نے اسان نال ہر الیکشن چی یہ کوشش تھیندی ہے۔ ایک پہلی دفعہ کیڑی تھی اسان 88 کا مہینے دا پیانا ترن کوئی اور ہا ہن کوئی اور ہن، او ہر کوئی سمجھے ہے تو اسان کھن ود ہوشیار نے پجے اسان کھن ود ہوشیار ہوئے تو سنبھال کیوں نہیں سکتے ہوئے؟ یہ کیوں ہے جو سنبھالیا نہیں جانا؟ ہن میں جی میں آزاد میں آونیا اردو تے تے جی میں اسلام آباد والے بھی سمجھ سکن، سن سکن، بدھ سکن، حالانکہ بیٹھے تے ہوتے اندھے کانے بیرے ہیں پر بہرحال سارا کم ہے۔ تو دوستو، اسلام آباد کی سڑکوں پہ، اسلام آباد کے کانوں پہ اور ان کی آنکھوں پہ ہماری، اگر میں یہاں آیا ہوں تو مجھے دھرتی بتاتی ہے کہ یہ ایکڑ 300 سے زیادہ کمان نہیں نکالے گا۔ یہ زمین جو ہے وہ زبردست زمین ہے، اس سے بہتر زمین ہمارے پاس کہیں نہیں ہے پاکستان میں، مگر کاش کے پانی ہو۔ اب کاش کے پانی ہو کے بہت سے طریقے ہیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں پھر موقع دے گا تو ہم آپ کو ڈرپ، سپرنکلر اور وہ سسٹمز کا دیں گے پاکستان میں جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس وقت انڈیا بھی ڈیم بنا رہا ہے، ان کی پاپولیشن بھی انکریز ہو رہی ہے، ان کو بھی پانی کی شارٹیج ہے۔ افغانستان ان کو اپنا مسئلہ ہے، وہ بھی ڈیم بنا رہا ہے کابل ریور پہ، تو آئندہ چل کے یہ پانی کی شارٹیج ہو رہی ہے اور ہوگی۔ یہ آج جو شارٹیج ہے یہ تو ان کی بدمعاشی ہے، یہ تو ان نے خود کی ہوئی ہے۔ یہ پانی بیچتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں، کسی کو تنگ بھی کرتے ہیں۔ صرف ایک دور گزرا ہے پاکستان کی تاریخ میں، وہ آپ کا دور، پیپلز پارٹی کا دور، جس میں ایک بھی پولیٹیکل پریزنر نہیں تھا، ورنہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی سیاسی مخالف جیلوں میں رہے ہیں۔ ہم نے نہ جیلوں میں مخالف رکھے، نہ کسی کا احتساب کرنے کا سوچا، اور جتنی بھی اپنے پاس پاور تھی پریزیڈنٹ کے حساب سے وہ میں نے ٹرانسفر کر دی پارلیمنٹ کو۔ اب آپ سوچیں اگر میں نے ٹرانسفر نہ کی ہوتی تو آج کون پریزیڈنٹ ہوتا؟ کوئی اور پریزیڈنٹ ہوتا۔ یہ پریزیڈنٹ ڈینٹسٹ پریزیڈنٹ نہ ہوتا، یا پکوڑے والا پریزیڈنٹ نہ ہوتا۔ تو یہ سمجھتے ہوئے، سوچتے ہوئے کہ آئندہ اس آفس کا کوئی فائدہ نہ اٹھائے اور جمہوریت کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور جمہوریت کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بی بی نے شہادت پائی، بھٹو صاحب نے شہادت دی، دوستوں نے ہمارے شہادتیں دی، ہم نے خود 12 ساڑھے 12 سال جیل کاٹی۔ کس بات کے لیے؟
میرے پاس تو ہر 3 مہینے بعد پہنچ جاتے تھے سر کھانے کے لیے کہ آپ مجھ سے ہم سے کوئی فیصلہ کرو. میں نے کہا میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میری لیڈر بیٹھی ہے اس کے پاس جاؤ. تو یہ باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی. ان کو جو سمجھ آتا ہے وہ ان کو سمجھ آتا ہے. اب یہ باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم ہم نے کوئی اپنے کام کے لیے کی ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ پروونسز کو اپنا حق دے کے, اور آج بھی میں کہتا ہوں اگر دوبارہ مجھے موقع ملا تو میں یہ آئل کی اور گیس کی یہ رائلٹی بھی وہ اس ڈسٹرکٹ کو دوں گا جس ڈسٹرکٹ میں سے گیس اور آئل نکل رہا ہے. ہر چیز جو ہے وہ دنیا میں اب صاف ظاہر ہو رہی ہے, صاف سمجھ آ رہی ہے. یہ آپ جو فون لے کے میری تصویریں اتار رہے ہیں یا اس کو کر رہے ہیں, فلم بنا رہے ہیں, اس میں آپ دیکھو تو آپ کو کون سی چیزیں نظر آتی ہیں. دنیا ساری میں اب یہ مقبول ہو چکا ہے. اب سچ کی بات چھپائی نہیں جا سکتی. اس لیے آپ کو سچ سے پردہ اٹھانا پڑے گا, آپ کو کام کرنا پڑے گا, اور نہیں کرتے تو پھر آپ کو گھر جانا پڑے گا. اور مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ کپتان زیادہ دن سنبھال سکے. نہ اس سے اکانومی سنبھالی جائے گی, نہ اس سے لوگوں کی امنگیں سنبھالی جائیں گی, نہ اس نے جو یو ٹرنز کیے, نہ اس نے جو جھوٹ بولے, جھوٹے وعدے کیے. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں آج یہاں آپ کے پاس کھڑے ہو کے کہ آپ نے ساؤتھ کا وعدہ کیا, نعرہ آپ نے ہمارا لے کے لیا. ہم نے کہا بے شک بسم اللہ آپ کریں, کوئی تو کرے, اور اب ہمت نہیں ہے, اب جان میں جان نہیں ہے, دل دھڑکتا ہے. کیوں دھڑکتا ہے بھائی؟ کریں آپ ساؤتھ کا اعلان, کریں آپ بجٹ کو تقسیم پنجاب کے, کیا تکلیف ہے آپ؟ مگر ان کی پہلے ہی نیت نہیں تھی. یہ شروع سے سمجھتے ہی نہیں ہیں. ان کو سیاست کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے. کہتے ہیں اگر نیپولین نے ٹرن اراؤنڈ کر لیا ہوتا تو نیپولین بچ جاتا, ہٹلر نے کر لیا ہوتا تو ہٹلر بچ جاتا. اب اگر آپ نے 2 کتابیں پڑھ کے ایک بات سمجھنے کی کوشش کی ہے تو میں کیا آپ کو جواب دوں؟ تاریخ میں کیوں ہٹلر کو ہیرو نہیں کہتے, نیپولین کو ہیرو نہیں کہتے؟ اس لیے کہ صرف ایک جنگ کی بات نہیں ہے. ان نے 55 ملین لوگوں کو مروا دیا ہٹلر نے, چاہے اس طرف سے یا اس طرف سے. اتنے انسان ذات کا خون ہوا. آپ یہ تو سوچیں, انسان کی بھی کوئی قدر کریں. تو الحمدللہ آپ کی سب جو باتیں ہیں, جو امنگیں ہیں, جو سوچیں ہیں, وہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے. پیپلز پارٹی کو سمجھ آتا ہے کہ کس طرح ہم نے, جب ہم آئے تھے حکومت میں تو ہمارے پاس بھی یہی حالات تھے. مشرف صاحب کے زمانے میں آٹا جو ہے اس کے اوپر رائٹس ہو رہے تھے, مگر مولا کے کرم سے ہم نے سب کام کیے. بجٹ بھی بڑھایا, انکریز بھی کیا, پروونسز کو بھی اور دیا, اور آپ کو بھی دیا, سب کو دیا. انشاءاللہ دوبارہ بھی کریں گے, دوبارہ بھی دیں گے, اور پاکستان کو سنبھالیں گے بھی ہم, اس لیے کہ عوام کے اصلی حقدار ہم ہیں. آپ کے بنائے ہوئے پتلے نہیں ہیں, نہیں ہیں, نہیں ہیں. تو انشاءاللہ آپ دوستوں سے ملاقات ہوتی رہے گی. اب میں نے راستہ دیکھ لیا ہے, بڑا آسان ہے. تو آپ کی دعاؤں میں جتنی بھی آپ نے ڈیمانڈز کی ہے, ہائی سیکنڈری اسکول, یونیورسٹی کی اور تعلقہ ہاسپٹل کی, یہ سب میں نے سی ایم سن رہے ہیں. انشاءاللہ یہ سب باتیں آپ کی کمپلیٹ ہو. آپ دوستوں کا آنے کا شکریہ. اس وقت دھوپ ہے, میں سمجھ رہا ہوں کہ گرمی ہے, مگر آپ کو اور میرے لیے گرمی نہیں ہے. ہم تو بنے ہی اس مٹی سے ہیں. جیے بھٹو.
سابق صدر آصف علی زرداری نواز آباد میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔